نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آج کے بیان میں ہم سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت دیکھتے ہیں۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ میرے قریب وہ شخص ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پر درود شریف پڑھتا ہوگا۔ تو جو لوگ درود پاک کی کثرت کرتے ہیں تو یہ ایک تو بہترین نیکی ہے، دوسرا حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہمراہی نصیب ہونے کا ذریعہ ہے۔ اور درود شریف چونکہ بہترین نیکی ہے کہ تمام نیکیوں سے جنت ملتی ہے، اور درود شریف سے بزم جنت کے دولہا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ملتے ہیں کہ حشر میں کیا کیا مزے و رفتگی کے لوں رضا، حشر میں کیا کیا مزے و رفتگی کے لوں رضا، لوٹ جاؤں پا کے وہ دامان عالی ہاتھ میں۔ تو آج ہم دیکھیں گے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے حضرت بلال کی آزادی کے بارے میں۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک دن ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کا گزر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے ہوا، جبکہ انہیں اسلام لانے کی وجہ سے مارا جا رہا تھا، اور ایسی حالت میں بھی آپ رضی اللہ عنہ احد یعنی اللہ ایک ہے کی صدا لگا رہے تھے۔ ورقہ بن نوفل نے دیکھا تو کہا، بلال اللہ ہی کا نام لیے جاؤ۔ پھر امیہ بن خلف نے جو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو مار رہا تھا اس کی طرف متوجہ ہو کر کہا کہ اللہ کی قسم اگر تم انہیں اس بات پر شہید کر دو گے تو میں اس رحمت و برکت پانے کے لیے ان کا مزار بناؤں گا۔ ایک دن امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا گزر حضرت بلال کے پاس سے ہوا، اور وہ لوگ حضرت بلال کے ساتھ یہی برتاؤ کر رہے تھے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیہ بن خلف سے فرمایا، اس بیچارے کے معاملے میں تو اللہ سے نہیں ڈرتا، کب تک اسے تکلیف دیتا رہے گا؟ امیہ نے کہا، آپ نے اسے بگاڑا ہے، آپ اسے اس تکلیف سے بچا لیں جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میرے پاس بلال سے زیادہ تندرست و توانا غلام ہے، بلال مجھے دے کر وہ تم لے لو۔ کہنے لگا، منظور ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیہ کو اپنا غلام دے دیا، اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے لیا اور انہیں آزاد کر دیا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو راہ خدا میں کتنی آزمائشیں آئیں، لیکن پھر بھی باطل کے آگے اپنا سر نہیں جھکایا۔ گویا ان اللہ والوں کا یہ شیوا ہے کہ سر کٹتا ہے تو کٹ جائے، جان جاتی ہے تو چلی جائے، مگر دین اسلام کو چھوڑ کر باطل کے آگے نہ سر جھکنے پائے۔ ان کا یہ عمل ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ راہ حق میں اپنا سب کچھ بھی لٹانا پڑے تو لٹا دیا جائے، لیکن حق کا ساتھ نہ چھوڑا جائے، اور ڈٹ کر باطل کا مقابلہ کیا جائے۔ دنیا میں اس کا صلہ اگرچہ کچھ نہ ملے، لیکن ایسے لوگوں کی یقیناً آخرت سنور جاتی ہے، بارگاہ الہی سے انعامات و اکرامات کی بارش برستی ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ آخری دم تک اخلاص اور استقامت کے ساتھ دین اسلام پر ثابت قدم رہے، راہ خدا میں جان کی بازی لگا دی، مگر پائے استقلال میں ذرا برابر بھی لغزش نہ آئی، اور دین اسلام کو قبول کرنے کی پاداش میں مظلومانہ زندگی بسر کرنے کے باوجود بھی کبھی زبان پر شکوہ نہیں آیا۔
اور ایک طرف ہم محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دم بھی بھرتے ہیں، اور دوسری طرف معمولی سی خراش پر واویلا کرنا شروع کر دیتے ہیں، شور مچاتے ہیں، ذرا سی تکلیف پہنچنے پر بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر تکلیفیں برداشت کرنے کے باوجود بھی زبان حال سے یہی کہتے رہے کہ جان تو جا سکتی ہے لیکن کلمہ نہیں چھوٹ سکتا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم آپ رضی اللہ عنہ کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزاریں، ان کی قربانی کے واقعات پڑھ کر ان کا ذکر کر کے اپنے ایمان کو تازہ کریں۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا مختصر تعارف حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ بنی جمحہ کے غلام تھے، اور آپ کا نام بلال، والد کا نام رباح اور والدہ کا نام حمامہ ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی کنیت ابو عبداللہ، ابو عبد الکریم، ابو عبد الرحمن اور ابو عمرو حبشی ہے۔ یہ مؤذن رسول اور سید المؤذنین یعنی سید المؤذنین کے القابات سے مشہور تھے۔ چنانچہ حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلال ایک اچھے انسان اور مؤذنین یعنی اذان دینے والوں کے سردار ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ کا شمار اسلام قبول کرنے والے اولین صحابہ کرام میں ہوتا ہے، یعنی جنہوں نے شروع میں اسلام قبول کیا، اور یہ سعادت مند افراد ہیں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہائی میں عبادت کرنے والے، صاحب فضل و سخاوت کرنے والے اور امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دین اسلام قبول کرنے کی وجہ سے بہت ستایا گیا۔ آپ دو جہاں کے سردار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خازن یعنی خزانچی تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے، نیکیوں میں پہل کرنے والے اور رب کریم کی ذات پر کامل بھروسہ اور یقین رکھنے والے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام میں سچے اور پاکیزہ دل والے تھے۔ دوپہر کے وقت جب گرمی خوب زور پکڑتی تو امیہ بن خلف انہیں باہر لا کر پیٹھ کے بل مکے کے ریتیلے میدان میں ڈال دیتا، پھر بڑا پتھر لانے کا حکم دیتا جو ان کے سینے پر رکھ دیا جاتا۔ لیکن حضرت بلال اس سخت مصیبت میں گرفتار ہونے کے باوجود بھی آہد آہد یعنی اللہ ایک ہے کی صدا لگاتے۔ آپ کا وصال 20 سنہ ہجری کو ہوا کہ جاہو جلال دو نہ ہی مالو منال دو، جاہو جلال دو نہ مالو منال دو، سوزے بلال بس میری جھولی میں ڈال دو۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کے حقیقی آئینہ دار کون ہیں۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزرا تو آپ کو تپتی ہوئی زمین پر لٹا کر سزا دی جا رہی تھی۔ گرمی کی شدت اتنی ہوتی تھی کہ اگر اس زمین پر گوشت کا ٹکڑا رکھ دیا جاتا تو وہ بھی پک جاتا۔ اس حال میں بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان مبارک پر یہ الفاظ جاری تھے کہ میں لات و عزیٰ کی خدائی کو تسلیم نہیں کرتا۔ یہ سن کر بدبخت امیہ بن خلف نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سزا میں اور اضافہ کر دیا اور آپ کے گلے کو اس زور سے دبایا کہ آپ بے ہوش ہو گئے۔ ایمان پر استقامت کتنی زیادہ ان کی کہ بعض اوقات غیر مسلم آپ کو باندھ کر بچوں کے حوالے کر دیا کرتے جو آپ کو مکے کی گلی کوچوں میں گھسیٹتے پھرتے، لیکن اس کے باوجود آپ کی زبان پر آہد آہد جاری رہتا۔ تو یہ ہیں بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اسلام سے یعنی دین اسلام سے ان کی محبت کا پتہ چلتا ہے کہ دین اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی جان تک قربان کرنے کے لیے تیار تھے۔ آپ کی زندگی کا اصل مقصد ہی یہی تھا۔ آپ نے اپنے کردار سے رہتی دنیا تک کے مسلمانوں کو یہ بتا دیا کہ ایک مسلمان کو دین اسلام اور اپنے آقا
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کیسی محبت ہونی چاہیے؟ آپ نے اپنی خواہشات، مال و اسباب، اولاد و اقارب، حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی بڑھ کر اللہ کریم اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی، اور اس محبت کو ہمیشہ اپنے دل میں بسائے رکھا۔ نتیجتاً آپ کے عمل سے خوش ہو کر رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کئی مواقع پر آپ کی تعریف کی، اور جنت میں اپنے غلام کے قدموں کی آواز کو بھی سماعت فرمایا۔ تو یہ قدموں کی آہٹ کب ہوئی؟ معراج کی رات جنت کی سیر کے دوران نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنت میں کسی کے قدموں کی آہٹ سماعت فرمائی، جس کے بارے میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ بلال کے قدموں کی آواز ہے۔ یہ مشکات کتاب المناقب کی روایت ہے۔ تو سبحان اللہ، قربان جائیں حضرت بلال حبشی کی شان پر کہ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے غلام کے قدموں کی آہٹ جنت میں سماعت فرما رہے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مقام و مرتبہ کس عمل سے حاصل ہوا؟ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جنت میں لے جانے والا عمل کیا ہے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو حضرت بلال حبشی سے فرمایا، اے بلال، کون سی چیز تمہیں مجھ سے پہلے جنت میں لے گئی کہ آج شب میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے اپنے آگے تمہارے قدموں کی آواز سنی۔ تو حضرت بلال نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں وضو کرنے کے بعد ہمیشہ 2 رکعتیں پڑھ کر اذان دیتا ہوں، اور جب بے وضو ہو جاتا ہوں تو فوراً وضو کر لیتا ہوں۔ تو رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا یہی وجہ ہے۔ یہ ترمذی کی کتاب المناقب کی روایت ہے۔ تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نفل نمازوں کا کیسا جذبہ تھا۔ جب بھی وضو کرتے تو 2 رکعت نماز تحیۃ الوضو کے ادا فرماتے، اور ایک طرف اگر ہم اپنے کردار کی طرف نگاہ دوڑائیں تو ہمارا حال یہ ہے کہ نوافل کے ساتھ ساتھ فرائض اور واجبات میں بھی سستی کر لیتے ہیں، اور دوستوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر گپ شپ میں گھنٹوں ضائع کر دیتے ہیں، نماز کے لیے ٹائم نہیں ملتا۔ شادی کی دعوت میں لوگ پہلے ہی پہنچ جاتے ہیں، لیکن نماز کے لیے پہلے سے تیاری کرنے کا وقت نہیں ملتا۔ اپنی زندگی کے مقصد کو بھول کر شب و روز حقوق اللہ کی پامالی میں لوگ زندگی بسر کر رہے ہیں، پر یاد رکھیے نماز حقوق اللہ میں سے انتہائی اہم فریضہ ہے، کیونکہ سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ نماز ضائع کرنے والوں کو قبر و حشر میں دردناک عذابوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو یہاں ہم دیکھیں گے بے نمازی کی سزا۔ بروز قیامت گناہگاروں کی شفاعت فرمانے والے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے نماز چھوڑنے والوں کے چہرے سیاہ ہوں گے، اور بے شک جہنم میں ایک وادی ہے جسے ملہم کہا جاتا ہے، اس میں سانپ ہیں، اور ہر سانپ اونٹ جتنا ہے، اس کی لمبائی 1 مہینے کی مسافت جتنی ہے۔ جب وہ بے نمازی کو ڈسے گا تو اس کا زہر 70 سال تک اس کے جسم میں جوش مارتا رہے گا، پھر اس کا گوشت گل کر ہڈی سے الگ ہو جائے گا۔ تو خوف خدا سے لرز جانا چاہیے، خواب غفلت سے بیدار ہونا چاہیے، اور آج سے ہی نمازوں کی پابندی شروع کرنی چاہیے۔ نہ صرف یہ کہ 5 نمازیں ادا کرنے کا معمول بنائیں، بلکہ تحیۃ الوضو اور دیگر نوافل کی بھی پابندی کرنے کی ہم نیت کرتے ہیں۔ نفل نمازوں کی پابندی کا بھی ذہن بنانے کے لیے ہم 3 فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سنیں گی۔ نمبر 1، نوافل کے فضائل کیا ہیں؟ تو نوافل کے فضائل میں پہلی فضیلت ہے وہ کیا ہے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے 2 رکعت نفل ادا کیے جن میں اپنے دل سے کچھ بات نہ کی تو اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے، یعنی خالص اللہ کے لیے نماز پڑھی۔ نمبر 2، اب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ جو شخص احسن طریقے سے وضو کرے، یعنی اچھے طریقے سے وضو کرے،
اور 2 رکعتیں قلبی توجہ سے ادا کرے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی۔ یہ صحیح مسلم کی کتاب الطہارہ کی روایت ہے۔ اور تیسرا ارشاد پاک ہے، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ جس نے آسن طریقے سے وضو کیا پھر اٹھ کر 2 یا 4 رکعتیں پڑھیں اور ان کے رکوع و سجود خشوع کے ساتھ ادا کیے، پھر اللہ کریم سے مغفرت طلب کی تو رب کریم اس کی مغفرت فرما دے گا۔ تو یہ مغفرت کا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نمازیوں میں شامل فرما دے، جو 5 وقت کے نمازی ہیں، نماز پڑھنے والے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو جنت کے 8 دروازے ہیں اس میں نماز پڑھنے والوں کے لیے ایک مخصوص دروازہ ہوگا، تو اس میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ اور اگر آپ لوگوں کو بیان اچھا لگا ہو تو اس کو آپ شیئر بھی کر سکتی ہیں اپنی دوستوں کے ساتھ، اور اس کو آپ لائک بھی کریں اور سبسکرائب بھی کر دیا کریں اگر آپ نے چینل کو نہیں کیا تو۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔